دیکھیں موجودہ صورتحال جو اس وقت اس ملک میں ہے وہ بڑی پریشان کن بھی ہے اور ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور دوسری بات، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار گرتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر عدم تحفظ ہو گیا ہے، اور پھر ملک کے اندر ہو یا بیرونی انویسٹر ہو، لوگ ملک کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اتنی انسرٹینٹی ہے ڈالر پرائسز میں، جو ہماری معیشت کی حالت ہوتی جا رہی ہے وہ اتنی انسرٹن ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اتنی غیر یقینی کیفیت میں ملک موجودہ کرائسس سے نکلتا مجھے نظر نہیں آتا۔ میں معاشی طور معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اس کی جو معیشت کے خد و خال ہیں ان پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن ایز اے کنزیومر، ایز اے کامن سٹیزن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پرائس ہائیک اتنی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید اس قدر دب چکی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو فیڈ کرنا ان کے لیے محال ہوتا جا رہا ہے۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، نہ کوئی بیرونی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ملک کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو جب ویلتھ کریٹ ہی نہیں ہوگی تو ملک ان کرائسس سے کیسے نکلے گا؟ جہاں تک آئی ایم ایف کہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے گھناؤنی سازش کے تحت ملک کو گھٹنے ٹکوانے کے لیے اس پوزیشن پر لایا گیا ہے کہ تمام تر بیرونی شرائط ملک کے اوپر نافذ کی جا سکیں۔ آج ہمارا پرائس کنٹرول ہمیں وہ پروپوز کر رہے ہیں، ٹیکس کی جو شرائط اور شرح ہے اس کا آئی ایم ایف تعین کر رہا ہے۔ ہمارے حکمران، دیکھیں ایک ریالٹی ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری موجودہ رولنگ ایلیٹ اور بالخصوص شریف فیملی اور زرداری فیملی اور اسحاق ڈار، جب ان لوگوں کے کاروبار ملک سے باہر ہیں، ان کے بچے تجارت کریں اور ٹریڈ کریں یو اے ای میں، بزنس کریں یو اے ای میں، یونائٹڈ نیشنز میں یو ایس اے میں کریں اور یونائٹڈ کنگڈمز میں بزنس کریں، تو کیسے آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ بیرونی قوتیں آئیں اور ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں؟ آج ہم جو $1.5 بلین کی بھیک آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں، اگر یہی لوگ اپنے $5-7 بلین واپس لے آئیں یہ سب مل کر، تو ملک اس کرائسس سے بھی نکل سکتا ہے، لوگوں کو بھی ریلیف مل سکتی ہے، لیکن یہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ابھی یہ کل کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ترکی میں زلزلہ آنے کی وجہ سے ایک ڈیلیگیشن لے کے ترکی جانا چاہتا ہے، اور ٹرکش پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں، ہم آپ کو ریسیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے ملک میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ تو بجائے ان کی امداد کرنے کے اور یہی پیسہ جو وزٹ پہ لگانا ہے اس کو امداد میں کنورٹ کر کے ان کو اپنے ترک بھائیوں کو دینے کے، آپ وہاں پر ایک وزٹ پلان کر کے جا رہے ہیں، اور وہ ایک جو انٹرنشپ کر رہا ہے فورن منسٹری کی، وہ اپنے ساتھ ہنا رحمانی خار صاحبہ کو اور 1-2 ایڈوائزرز کو لے کر پاکستان کے دورے پہ چند دنوں کے لیے آ جاتا ہے، لیکن وہ رہتا ملک سے باہر ہے، اربوں روپے وہ خرچ کر چکا ہے بیرونی دوروں پر۔ آؤٹ کم کیا ہوا ہے؟ کیا ملک کا وقار بلند ہو گیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کرائسس سے نکالنا ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، اور اس کا ایک ہی وے فارورڈ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس ملک پر حکومت کون کرے گا۔ بند دروازوں کے پیچھے فیصلے مت کریں، سازشوں سے فیصلے مت کریں، کسی قسم کی بیرونی سازش یا طاقت کے ڈکٹیٹس لے کر ملک کے اوپر ایک نظام نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا جلدی ممکن ہو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کروائیں، اور جو پارٹی بھی ونر ہو جاتی ہے، اور الیکشن اتنے شفاف ہوں کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، اور ایسا کرنا ممکن ہے۔ میں صرف ایک تجویز سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو حوالہ انڈیا کا ہے۔ انڈیا میں 80 کروڑ ووٹر ہے، جبکہ پاکستان میں 8 کروڑ ووٹر درج ہوا ہے۔ 80 کروڑ ووٹر 6 ہفتے انتخابات کرتے ہیں، پہلی کانسٹیٹوئنسی کا رزلٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے 6 ہفتوں کے لیے۔
کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اور وہ 6 ہفتے کے بعد الیکشن کا رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ہندوستان میں کبھی دھاندلی کا شور شرابہ نہیں ہوا اور حکومت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک فارم اگر آدھا گھنٹہ ڈیلے ہو جائے تو ایک واویلا مچ جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی مسلسل ناکامی ہمارے ملک کی اس تمام تر کرائسس کی ذمہ دار ہے۔ ہماری جوڈیشری اگر مجرموں کو سزائیں دیتی تو آج ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے کہ مجرم برسر اقتدار آ جائیں، ایسا بھی نہ ہوتا۔ تو اب الیکشن کمیشن کے لیے میں ایک بات سب سننے والوں کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ملک میں درج ووٹر کی تعداد ایک حلقہ لے لیں، کوئی NA1 لے لیں، اگر NA1 میں کل 2,20,000 ووٹر درج ہے تو 2,20,000 سے زیادہ بیلٹ پیپر پرنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک ہمارے ملک میں 56% سے زیادہ ریٹرن نہیں ہوا، پھر بھی 34% بیلٹ پیپر باقی بچ جائیں گے۔ پھر اس حلقے کے اندر ہر پریزائیڈنگ افسر آنسریبل ہو کہ اس کو کتنا بیلٹ پیپر دیا گیا، کتنا ووٹ کاسٹ ہوا، اور جو باقی بیلٹ پیپر ہے اس کی اکاؤنٹنگ ہونی چاہیے۔ بیلٹ پیپر کے اندر ایک سیکرٹ لائن جس طرح کرنسی نوٹ کے اندر ہوتی ہے، ایک سیکرٹ کوڈ ہو بیلٹ پیپر کے اندر کہ جعلی بیلٹ پیپر استعمال نہ کیا جا سکے، اور جس ادارے کی موجودگی میں، ذمہ داری میں، نگرانی میں بیلٹ پیپر پرنٹ ہوتے ہیں اس ادارے کو ذمہ دار بنایا جائے کہ وہ ان تمام بیلٹ پیپر کی اکاؤنٹیبلٹی کا ذمہ دار ہے۔ اگر یہ شرائط ہی پوری ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں الیکشنوں میں دھاندلی ناممکن ہو جائے گی، لوگ اپنے بیلٹ کی حفاظت کر سکیں گے اور ہم ایک شفاف اور بغیر تنازع کے کسی حکومت بنانے تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن یہاں گنگا الٹی بہتی ہے، بیلٹ پیپر ڈھیروں پر ملتے ہیں الیکشن کے بعد، کسی کے کوڑے کے ڈبے میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، کسی گاڑیوں میں بوریاں بھر کے لائی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو مخصوص پیڈ اور سٹیمپ بنائی جاتی ہے وہ گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس پاکستان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، اپنے حلف کے ساتھ وفا کرتے ہوئے خدا کے لیے اس ذمہ داری کو نبھائیں اور ملک کو اس کرائسس سے نکالیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ایک حل ہے، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے حل تلاش کرنا ہے۔ اس کے ماورا اگر ہم حل تلاش کریں گے تو مجھے لگتا ہے ملک میں فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، بے یقینی پھیلے گی، انسٹیبلٹی پھیلے گی۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری افواہیں سرگرم ہیں، اور کہا جاتا ہے جس طریقے سے پہلے عمران خان پر ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے، اگر اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی ایسا قتل ایک ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہ ہمارے سیاسی خاندان جو ہیں، ٹریڈیشنل سیاسی خاندان، اس کے خلاف ایک بڑا بھاری ری ایکشن آئے گا۔ یہ قتل و غارت کہاں جا کر رکے گی، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ میں کیا سارائی کر رہا ہوں نہ خبر ہے، نہ کسی کو دھمکی دے رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی قتل و غارت شروع ہو گئی اور سب سے بڑی پاپولر پارٹی کے لیڈر کو اگر سین سے گولی کے ذریعے ہٹایا گیا تو پھر اس ملک میں محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ دھمکیاں دینی ایک دوسرے کو چھوڑیں، شرافت کے ساتھ جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل نارمز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں صرف ان کا ایک رول ہونا چاہیے کہ ملک میں فساد کی راہ کسی کو ہموار نہ کرنے دیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں اور ملک میں امن کو یقینی بنائیں۔ تو خدا کرے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، چاہے وہ رولنگ ہے چاہے اپوزیشن ہے، وہ لوگ ایک پیسفل الیکشن کی طرف جائیں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اس ملک کی باغ ڈور کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا سب کو ہمیں یہ شرف اور توفیق دے کہ ہم اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔